ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ مسجد میں تشریف فرما علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو معبود لا ثانی ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نشاور ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر کے اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے اس اجلاس میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کا حکم صادر کیا گیا ہے، وہ ہے جنت کی حقیقت صراط مستقیم کے تناظر میں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے اور اس پر جو چل کر کے ثمرہ ہمیں ملے گا، اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا، جس کے چہرے کو جہنم سے پھیر کر کے جنت کی طرف کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ،
اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فازا، حقیقت میں وہ آدمی کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ، یہ ٹکڑا یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے اخروی کامیابیوں میں سے سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے رخ انور کو جہنم سے پھیر کر کے جنت کے اندر کر دے اور جنت میں انٹری دے دے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فقد فازا، اللہ کے رب العالمین فرما رہا حقیقی کامیابی یہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے چہرے کو جہنم سے دور کب کرے گا اور جنت کے اندر داخل کب کرے گا؟ اس کا جواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سنیے کہ عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ فلتدرک منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر ویاتی الی الناس ما یحب ان یوتا الیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ احمد فی مسندہ وہو حدیث صحیح واصلہ فی صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے دور کر دے اور جنت کے اندر انٹری دے دے، جنت کے اندر داخلہ دے دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ اس حال میں وفات پائے، اس حال میں اس کی موت آئے کہ وہ اللہ پر پختہ ایمان رکھتا ہو اور اسی طرح سے آخرت کے دن پر اسے یقین کامل ہو، اللہ پر اس کا ایمان مضبوط ہو، آخرت کے دن پہ یقین کامل ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں اور وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ تین کام اگر وہ کرتا ہے، اللہ پر ایمان لے آئے اور اسی طرح سے ایمان مرتے دم تک سلامت رہے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کے دن پر اس کا ایمان صحیح اور سالم رہے اور اخلاق کریمہ کا پیکر بنے، اپنے لیے جو پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آدمی یہ تین کام کر لے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو جہنم سے دور کر لیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری کوئی عزت کرے تو آپ بھی دوسروں کی عزت کرے، اگر آپ چاہتے ہیں مجھے کوئی دھوکہ نہ دے تو آپ بھی لوگوں کو دھوکہ مت دیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہن بیٹی پہ کوئی گندی نگاہ نہ ڈالے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہ ڈالے، آپ اپنے لیے وہی پسند کرے، دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ عمل اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ آپ کے چہرے کو جہنم سے دور کر کے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت ہے کیا چیز؟ جنت دراصل عربی کا ایک لفظ ہے جس کے معنی گارڈن اور باغیچے کے ہوتے ہیں، لیکن اصطلاح شرع میں وہ گھر جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک موحد بندوں کے لیے تیار کیا ہو اور اس کی خصوصیت یہ ہو کہ اس پہ طرح طرح کے انواع اقسام کے پیڑ اور درخت ہو، لیکن خصوصی طور پر کھجور اور انگور کے درخت ہو۔ اگر کسی باغیچے میں کھجور اور انگور کے درخت نہیں ہیں تو اس کو عربی زبان کے اندر جنت نہیں کہا جائے گا۔ جنت دراصل اس باغیچے کو کہتے ہیں جس کے اندر بہت سارے شجر و پیڑ ہوں، درخت ہوں، لیکن خصوصی طور پر انگور اور کھجور کے درخت ہوں، ایسے باغات کو عربی زبان کے اندر جنت کہا جاتا ہے۔ جنت پر ایمان لانا یہ آخرت پر ایمان لانے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی شخص جنت پر ایمان نہیں لاتا ہے تو یوم آخرت پر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ یوم آخرت ایک کل ہے
اور جنت ایک جز ہے، اور یہ کل اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک جز کو اس کے اندر شامل نہ کر لیا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ جنت پر ایمان لانا دراصل ایمان بالیوم الآخرت پر مکمل طریقے سے ایمان لانا ہے۔ اس سے آدمی کے ایمان پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو حق مانا ہے، اور جنت پر ایمان لانا واجب و ضروری ہے۔ اگر کوئی جنت کا منکر ہے تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ نے جنت کو حق کہا ہے، بطور دلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وابن امتہ وکلمتہ القاها الى مریم وان الجنۃ حق وان النار حق ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنۃ الثمانیۃ شاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت عبادہ ابن صامت بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حقیقی عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور جناب محمد رسول اللہ کی عبدیت، نبی کی رسالت اور نبی کی نبوت کو تسلیم کرے، ساتھ ہی ساتھ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور روح اللہ مان لے، اور یہ عقیدہ رکھ لے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جہنم کے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ داخلہ لینا چاہے گا اللہ رب العالمین اس کو مکمل حریت اور آزادی دے دے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے کے ساتھ تو چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ کون آدمی ہوگا؟ جس کا ایمان اللہ پر ہوگا، جو نبی کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرتا ہوگا، حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ نہ مان کر کے نبی اللہ و رسول اللہ مانتا رہا ہو، اور جنت و جہنم کے حق ہونے پر وہ یقین رکھتا ہو۔ جناب محمد رسول اللہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ایسا آدمی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ بھلا جنت کا بھی کوئی انکار کرے گا؟ ہاں، کچھ مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ جنت کے منکر ہے۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، میں وہ قطبیت کی طرف نہیں جانا چاہتا، اسراریت اور مودودیت کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ میرے بھائیوں، بے شمار مسلمان ہیں جنہوں نے جنت اور جہنم کا انکار کیا ہے۔ نبی کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ جنت پر ایمان لانا واجب ہے، جنت حق ہے، اور اگر کوئی اسے حق نہ مانے تو وہ ناحق پہ ہے، اور جناب محمد رسول اللہ جس کو حق کہہ رہے ہیں اس کو ناحق کہنے کا مجرم ٹھہر رہا ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت ہے کیسی، کتنی حسین اور کتنی جمیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جنت کا اجمالی خاکہ پیش کیا اور اس کے بعد جنت کا تفصیلی خاکہ پیش کیا۔ اسی روش پہ چلتے ہوئے میں آپ کے سامنے جنت کا اجمالی خاکہ رکھ دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو کہ ہم تفصیل کی طرف بھی جائیں۔ جنت کا اجمالی خاکہ کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث سنیں کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ البخاری فی کتاب التوحید۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کی ہے جس کو انسانی آنکھوں نے دیکھا نہیں، انسانی کانوں نے سنا نہیں، سننا اور دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کیسی ہے اس کا تصور اور اس کا خیال بھی کسی کے دل پہ نہیں اترا ہوگا۔ اتنی حسین ہے اللہ کی حسنہ، اتنی خوبصورت ہے اللہ کی جنت جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اور اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہے
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قلنا یا رسول اللہ اخبرنا عن الجنة وما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاتها المسك الأزفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وحشيشها الزعفران من يدخلها يخلد ينعم ولا يبؤس ولا يبلى شبابهم ولا تخرق ثيابهم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخرجه احمد فی مسنده وهو حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول جنت کے بارے میں کچھ بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے، جنت کی دوسری اینٹ چاندی کی ہے، اور سونے اور چاندی کے اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو گارا استعمال کیا گیا ہے وہ انتہائی خوشبودار کستوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤَةُ وَالْيَاقُوتُ، اور اس کے جو سنگریزے ہیں، جو چھری اور گٹی ہے دیواروں میں لگی ہے، وہ موگے ہیرے جواہرات ہے، اور جنت کی جو زمین ہے وہ زعفران ہے۔ اللہ کے رسول آگے بیان فرماتے ہیں جو اسے زعفرانی جنت کے اندر داخل ہو گیا، یاقوت و مرجان والی جنت میں جس کو انٹری مل گئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی اس کی نعمت کیا ہوگی؟ یخلد، وہ آدمی مجرد جنت میں داخل ہونے کی وجہ سے پیر اس نے جنت میں رکھا ہی ہوگا کہ اس کو ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی۔ اور ہمیشگی کی زندگی کب ملے گی؟ جب موت کو ختم کر دیا جائے گا۔ جب تک موت ہے، جب تک کسی کو ہمیشگی کی زندگی نہیں مل سکتی۔ ہمیشگی کی زندگی کو پانے کے لیے موت کا خاتمہ ضروری ہے، اور جنت میں موت کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں کہ نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بالموت کہیئت کبش املہا فینادی مناد یا اہل الجنہ فیشرئبون وینظرون فیقول هل تعرفون هذا فیقولون نام هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي مناد يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نام هذا الموت وكلهم قد رآه فيؤمر به فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت فيها ويا أهل النار خلود فلا موت فيها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في كتاب التفسير۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن موت کو چتکبرے بھیڑ کی شکل میں لایا جائے گا، چتکبرے جانور کی شکل میں لایا جائے گا، اور ایک ندا دینے والا، ترمذی کی روایت ہے جنت و جہنم کے بیچ میں ایک حاجز، ایک دیوار ہوگی، اس دیوار پہ لا کر کے موت کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ ایک ندا دینے والا، ایک اعلان کرنے والا کہے گا اے جنتیوں، یتنا سننا ہوگا کہ مجرد جنتی جب یہ ندا اور آواز و پکار کو سنیں گے تو مارے ڈر اور خوف کر کے وہ اپنے سر کو اٹھا کر کے دیکھیں گے یہ کون ندا دے رہا ہے، یہ کون آواز دے رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب نعمت سے نکال دیا جائے گا۔ مارے ڈر اور خوف کے جنتی سر کو اٹھا کر کے اور اپنے سر کو گھما کر کے دیکھیں گے، پھر دوبارہ ندا دی جائے گی اے جہنمیوں، اتنا سننا ہوگا۔ جہنمی مارے خوشی کے اپنے سر کو اٹھا کر کے گھما کر کے دیکھیں گے کہ لگتا ہے اب اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے گا کہ اب ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ جہنمی جہنم کی دیوار کے قریب آ جائیں گے، جنتی جنت میں بنی دیوار کے قریب آ جائیں
جائیں گے، اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دے گا، اے فرشتوں اس موت کو ذبح کر دو، اس کا قصہ تمام کر دو اور اعلان کر دو اے میرے جنتی بندو تمہیں اب جنت کے اندر موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں اگر تمہارے دل کے کسی کونے میں اگر یہ امید اور آرزو اور تمنا ہے کہ سزا پا کر کے ہم نکل جائیں گے تو اے جہنمیوں سنو، خلود فلا موت فیہا، عذاب پر عذاب چکھو، اب تمہیں جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ ہمیشگی کی زندگی کے لیے موت کا خاتمہ ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین جنت کے اندر موت کا خاتمہ کرے گا تاکہ جنتیوں کے دل سے ڈر ختم ہو جائے اور جہنمیوں کے دل سے تمنا ختم ہو جائے۔ اب پہلی حدیث پہ آتے، ہمیشگی کی زندگی ملے گی۔ اللہ کے رسول کہتے پھر وہ نعمتوں والی زندگی ہوگی، نعمت میں رہے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، بوریت کا شکار نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہاں بوڑھا ہے آدمی لیکن وہاں جوان رہے گا۔ اور جنت کی کتنی جوانی کیسی ہوگی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیں کہ ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنت الجنت جردا مردا مکحلین ابناء 30 او 33 سنة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ الترمذی فی ابواب الجنت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنتی جنت کے اندر جردن مردن، مردن امرد سے ہے، امرد ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کے چہرے پہ داڑھی اور مونچھ نہ آئی ہوئی، وہ امرد ہے۔ اسی لیے امرد کے لیے اس کان سے لے کر کے اس کان تک اور یہاں سے لے کر کے یہاں تک وضو میں دھونا ضروری ہے۔ ملتحی کے لیے الگ حکم ہے کہ کان اور داڑھی کے بیچ کی سفیدی دھولے یا نہ دھولے۔ صحیح بات یہ ہے جہاں سے داڑھی آئی ہے اس کا جو سامنے کا ایریا ہے اس کو وضو کے اندر دھلے کفایت کر جائے گا، اور زائد بال نہیں ہوں گے، ادھر بال ہوتا ہے ادھر بال ہوتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں ہوتا ہے، پورا پچھم اتر دکن بالوں کا انبار، یہ زائد بال بھی نہیں ہوں گے۔ وہاں جو ہے صاف صفائی کی ضرورت نہیں ہوگی، یہاں پریشان رہنا 40 دن کے بعد، کبھی جیب میں ہے پیسہ کی نہیں خریدے گا تو بیچارہ لائے گا، ورنہ کسی دن تو کوئی 80 دن ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب ملے مولانا، بولے 200 دن کے اوپر ہو گیا ہے، استغفر اللہ، 200 دن کے اوپر، آپ اندازہ لگائیں کہیں کمپٹیشن میں شاید جا رہا ہوگا۔ بہرحال اللہ رب العالمین جو ہے ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ جو ہے صاف صفائی کا اہتمام کرے۔ تو یہ جو پریشان ہم ہوتے ہیں خریدنے کے لیے، یہ وہ اس کی وہاں سے وہ بال ہی نہیں ہوگا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے آنکھیں ایسی ہوگی جیسے سرما لگایا ہوا آدمی، بس بہت سارے لوگ اتنا سرما لگاتے ہیں کہ چہرے سے مردانگی ختم ہو جاتی ہے، دن میں 3 بار لگاتا ہے، اتنا نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں آنکھیں نیلی ہوں گی، سرمگی آنکھیں والا ہوگا، اور 30 اور یا 33 سال کی جوانی ہوگی، کڑیل جوان بنا کر کے رب تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی حدیث میں نے پڑھی تھی، جوانی کبھی اس کی ختم نہیں ہوگی، اور جوانی کا عالم یہ ہوگا 30 اور 33 سال کی کڑیل جوان بنا کر کے اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا، اور اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ یہ جنت کی ظاہری خوبصورتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو جنت کی خوبصورتی کو اور واضح کر دے رہی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ جنت عدن بیدہ لبنۃ من درۃ بیضاء ولبنۃ من یاقوتۃ حمراء ولبنۃ من زبرجدۃ خضراء ملاتها المسک حسباؤها اللؤلؤ وحشيش والزعفران ثم قال لها انطقي فقالت قد افلح المؤمنون فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أخرجه ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني رحمه الله۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اضافت تشریفی، جنت عدن کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور 4 وہ اشیاء ہیں جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. بطور دلیل جناب محمد رسول اللہ کی یہ بھی حدیث سنیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ 4 اشیاء بیدہ العرش والقلم وجنت عدن وآدم. اخرجہ الدارمی فی نقدہ المریسی الجہمی. وقال الذهبی اسنادہ جید. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. پہلی چیز کیا ہے؟ العرش. سب سے پہلے اللہ نے عرش کی تخلیق فرمائی، اس کے بعد قلم کی تخلیق فرمائی، اس کے بعد جنت عدن کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی. تو جنت عدن کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. ایک اینٹ سفید موتیوں والی ہے، دوسری اینٹ ہری موتیوں والی، لال موتیوں والی ہے، اور تیسری اینٹ ہری موتیوں والی ہے. ملاتھا المسک، اس کا گارا خوشبو ہے. حسباؤہا اللؤلؤ، اور اس کے سنگریزے موگیں ہیں. وحشیشھا الزعفران، اور جنت میں جو زمین ہے، زمین کے اوپر جو دوبا لگا ہوا ہے وہ دوبا زعفران کا پودا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو بنانے کے بعد جنت سے پوچھا کہ تیرے اندر کون آئے گا، کون انٹری لے گا اتنی خوبصورت حسین و جمیل حسنہ کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس حسنہ کے اندر آنے والے کون لوگ ہوں گے؟ جنت بول پڑتی ہے قد افلح المؤمنون، اس کے اندر آنے والے اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ایمان والے بندے ہوں گے. اللہ رب العالمین کہتا ہے قسم ہے میری عزت و جلال کی، لا یجاورنی فیہ بخیل، اس جنت عدن کے اندر کوئی بخیل آدمی داخل نہیں ہوگا. اس کے اندر داخل ہونے والے لوگوں کا دل بہت بڑا ہوگا. اللہ کی کتاب، نبی کی حدیث اور دینی باتوں اور تمام احسن کام کے لیے جس کا دل بڑا ہوگا، جو سخی اور فیاض ہوگا، جو جواد ہوگا، ایسا آدمی اس جنت عدن کے اندر داخل ہوگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو بخیلی سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ جنت کی ظاہری خوبصورتی تھی. اب آئیے دیوار کی خوبصورتی کو جاننے کے بعد، اب ظاہر سی بات ہے گھر میں داخل ہونے کے لیے اگر چاروں طرف سے دیوار ہی دیوار ہو تو بندہ جائے گا کیسے؟ اب جانے کے لیے دروازہ چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر بھی دروازے رکھے ہیں، اور ایک ایک دروازہ نہیں 8 دروازہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. کتنا دروازہ؟ 8 دروازہ ہے جو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر رکھی ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزْنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. اپنے متقی بندوں کو اللہ رب العالمین، جو اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہوں گے، ان کو جنت کی طرف لے کر کے جایا جائے گا. جیسے ہی جنت کے قریب پہنچیں گے جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے. اور ابواب کا ذکر کیا گیا، اس کا مطلب 1 سے زائد دروازے ہیں. اور سہل بن سعد الساعدی کی روایت ہے کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں. اور جہنم کے اندر کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے اندر 7 دروازے ہیں. اور ایک دروازے کی کشادگی کیا ہوگی؟ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیں. عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیدخلن من امتی 70,000 او 700,000 لا يدری ابو حازم ایہما قال متماسکون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم او وجوههم على صورة القمر لیلة البدر او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
سہل بن سعد الساعدی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کے 70,000، یا راوی کو شک ہے کہ 70,000 لوگ میری امت کے جنت کے ایک دروازے سے ایک بیگ داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ککھن جو ہے، کنگن جو ہے جسے کہہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہوں گے اور ایک ساتھ سب بسب جنت کے ایک دروازے سے 70,000 لوگ داخل ہو جائیں گے، پھر بھی وہ دروازہ تنگ نہیں ہوگا۔ اور جنت کے اندر جب جنتی انٹری لیں گے اس وقت کا منظر کیا ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لمبی روایت ہے، میں ساری روایت نہیں پڑھتا، شیخ محترم یہاں پہ آ گئے، میرا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، 5 منٹ باقی ہے 9:10 تک۔ شیخ محترم نے کہا تھا، حضرت ثوبان بیان فرماتے ہیں کہ کنتو قائلا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، یا کھڑا تھا یا بیٹھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک یہودی عالم آ گیا، اس نے اللہ کے رسول سے کہا السلام علیکہ یا محمد۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ثوبان نے اس کو اتنا تیز دھکا دے دیا کہ دیوار میں جا کر کے لڑا، لڑتے لڑتے بچ گیا۔ وہ یہودی کہتا ہے تم نے مجھے کیوں دھکا دیا؟ کہا کہ ظالم یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتا، یعنی یہ ادب اکمل ہے کہ محمد کہہ کے صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ کو پکارنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ جواز اور افضل کی جواز کی بات الگ ہے، اباحت کی بات نہیں کرتا۔ کامل ادب یہ ہے، ادب اکمل یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کو یا تو رسول اللہ کہا جائے یا نبی اللہ کہہ کے پکارا جائے، یہ ادب تھا صحابہ کرام کا جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اسی وجہ سے جب اس نے یہودی نے یا محمد کہا تو اتنا تیز دھکا دیا، قریب تھا کہ جا کر کے دیوار میں لڑ جائے۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، کھود رہے ہیں زمین۔ اس نے کہا کس لیے آئے ہو؟ اللہ کے رسول سے کہا کچھ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا فائدہ وائدہ ہوگا؟ کہا ہاں غور سے سنوں گا۔ تو اس نے کیا پوچھا؟ پہلا سوال پوچھا یہ زمین و آسمان جب تبدیل کر دیے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو کہا پل صراط سے پہلے تھوڑی سی تاریکی ہوگی، اسی تاریکی میں تمام کے تمام لوگ کھڑے ہوں گے۔ پھر دوبارہ اس نے پوچھ لیا کہ سب سے پہلے پل صراط کو کون پار کرے گا؟ جواب ملتا ہے فقراء المہاجرین، سب سے پہلے مہاجرین اور فقراء صحابہ کرام اس پل کو پار کریں گے۔ کہا جب پار کر کے یہ جنت میں انٹری لیں گے، یہ بھوکے ہوں گے، یہ پیاسے ہوں گے، جنت میں جا رہے ہیں، رب مہمان نوازی کے طور پہ کیا کرے گا؟ روایت کے اندر ہے فما تحفتم حین يدخلون الجنہ، جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے تو بطور اسٹارٹر کے اللہ انہیں کیا پیش کرے گا؟ جزاک اللہ خیرا شیخنا، بطور اسٹارٹر کے کیا پیش کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں زیادت قبض النون، مچھلی کی کلیجی کے کنارے کا حصہ پیش کیا جائے گا۔ اس نے دوبارہ پوچھا یہ تو اسٹارٹر کی بات ہے، مین مینو کیا ہے؟ فما غذاؤہم لا یصلحا، کھانے کے لیے کیا پیش کیا جائے گا؟ جناب محمد رسول اللہ فرمائے ینہر لہم ثور الجنہ الذی یاکل من اطرافہا، ایک جنتی بیل ذبح کیا جائے گا اور اس کا گوشت کھائیں گے وہ۔ پھر پوچھا گوشت کھایا ہے، بریانی کھایا ہے، پیاس بڑی لگی ہوگی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ تو کہا من عین تسمی سلسبیلا، اللہ ایسے چشمے سے پلائے گا جس کی دھاراؤں میں بہت زیادہ طغیانی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس چشمے میں جماوٹ ہوگی، کیونکہ انسان کی فطرت کے خلاف دو چیز ہے، ایک یہ کہ اگر پانی مسلسل جمع ہو تو طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے کہ اسے ایک چلو پانی پی لیا جائے، اور بہت زیادہ طغیانی اگر ہوگی تو اس کے دھاراؤں کے کنارے اور نہروں کے کنارے جانے سے ڈرے گا اور جنت میں بے خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا، اور اسی طرح سے وہ چیزیں ہوگی جو اس کی طبیعت چاہے گی۔ اس لیے اللہ نے اس کے عین فطرت کے مطابق ایسا چشمہ جاری کیا ہے، جو چشمہ بہ رہا ہوگا اس کی دھارائیں بڑی سکون و اطمینان کے ساتھ بہ رہی ہوں گی، اور اس چشمے سے اس کو کیا پلایا جائے گا؟ پانی پلایا جائے گا، اور پانی پلانے کے بعد پھر اس کی شادی کر دی جائے گی، اور یہیں پہ اپنا معاملہ ختم کرتا ہوں۔ کیا کر دی جائے گی؟
طاقت آئی بدن کے اندر، برسوں بھوکا، اب اس کی شادی کر دی۔ آخری حدیث جو ہے بڑی معذرت کے ساتھ گستاخی کر رہا ہوں شیخ محترم کی موجودگی میں، ایک حدیث کہہ کے اپنی بات کو میں مکمل ختم کرتا ہوں۔ اس کی شادی ہو جائے گی، اور کتنی دنیا کے اندر ایک ہی ملتی ہے نا، وہاں دو دو عورتوں سے شادی کرا دی جائے گی۔ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرۃ تدخل الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر والذین علی ایسرها کاحسن کوكب دري في السماء اذاعۃ قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بینهم ولا تحاسد ولكل امرئ زوجتان يرى مخصوقهن من وراء الادم واللحم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا اس کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ جو دوسرا گروپ شامل ہوگا اس کے چہرے آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کے مانند ہوں گے۔ ایک تمام لوگوں کا دل ایک آدمی کے دل کی طرح سے ہوگا، نہ حسد نہ جلن نہ بغض ان کے درمیان ہوگا، اور ہر ایک کو اللہ دو دو مہرانو عطا کرے گا، دو دو بیوی عطا کرے گا، دو دو بیوی عطا کرے گا۔ خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ ان کے پیڑیوں کے اندر موجود جو ہڈیوں کے اندر جو گودے ہوں گے ان کے گوشت اور ہڈیوں کے اوپر سے نظر آئے، بالکل آئینے کی طرح صاف و ستھری ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صراط مستقیم پہ چل کر کے، اور جو اس کا ثمرہ ہے اللہ رب العالمین وہ ثمرہ ہمیں عطا کرے، اور وہ ثمرہ جنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔